واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم الحمدللہ گزشتہ جمعہ سے قبل 5 دنوں پر ہماری گفتگو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے چلتی رہی، اور اس کے قبل جو جمعہ مبارک تھا اس پر امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، کیونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے اور اس میں سفر معراج کا واقعہ مشہور ہے۔ زندگی میں کئی بار اس پر گفتگو کر چکے ہیں، لیکن رسول برکت کے لیے اپنی حاضری لگوانے کے لیے آقا علیہ السلام کے سفر معراج کی واپسی کے حوالے سے الحمدللہ میری تھوڑی سی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی اذان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو اپنے کلام میں قرآن مجید میں 3 موقعوں پر بیان کیا ہے، 3 مقاموں پر، کتنے 3 مقاموں پر بیان کیا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام جو ہے وہ 15 پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سفر معراج کو، واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ اور دوسرا جو مقام ہے وہ ہے سورۃ النجم، سورۃ النجم آیت نمبر 27۔ سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو تفصیل بیان کیا۔ اور تیسرا جو مقام ہے وہ بھی سورۃ بنی اسرائیل کا ہے، اس کی آیت نمبر 7، اس کا درمیانی حصہ، درمیانہ جز جو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا اور سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ
اور کچھ اہل مفسر جن قرآن کی تفسیریں کی ہیں ان میں اس پر کچھ دلائل جمع کیے ہیں آپ اپنے علم کی وسعت کے مطابق کہ یہ جو مقام ہے جو تیسرا مقام ہے واقعہ معراج کو بیان کرنے کا، اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ، لیکن زیادہ تر اور کثیر مفسرین اس پر اہل علم متفق ہیں کہ اس سے مراد بھی واقعہ معراج ہے۔ اور اگر آپ اس کی ترجمے کی طرف غور کریں گے تو خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ اس سے مراد بھی سفر معراج ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، رؤیا دیکھنا، کیا دیکھنا، ارائینا کا جو تمہیں دکھایا گیا، یعنی وہ دکھاوا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، وہ رویا جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی حتیم کعبہ سے لے کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لے کر او ادنا کی آغوش تک، یہ سفر معراج ہے، یہ سفر معراج ہے۔ لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ حتیم کعبہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک آقا علیہ السلام کا سفر معراج ہوئی، آپ نے ان دونوں مقاموں پہ معراج کروائی ہے۔ کیا معراج کروائی؟ کیونکہ آج کی میری گفتگو ہے واپسی کی، اس کی میں جانے کی تفصیل میں نہیں کر رہا، وہ صرف اصول برکت کے لیے، راستہ کو ہموار کرنے کے لیے میں تھوڑے سے حوالے دے رہا ہوں۔ یعنی یہ دو مقاموں پہ سفر معراج آقا علیہ السلام کا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوا ہے سدرۃ المنتہا سے آگے، لا مقام ہے، لا مقام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کچھ بھی فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اب واقعہ معراج اگر ہوتا خواب کی صورت میں، کس کی صورت میں؟ خواب کی صورت میں ہوتا تو اس کا کوئی بھی ادھکاری نہ ہوتا، منکر نہ ہوتا، کوئی بھی اس کا انکار نہ کرتا۔ اصل میں واقعہ معراج جو ہے نا، جو سفر معراج ہے، جو موجزہ معراج ہے، اس کا سارا جو مدار ہے وہ ہے بیداری پر۔ کس پر ہے؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج رات میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا ہے، خواب میں، تو آپ انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ بات ہے خواب کی۔ تو خواب کی حالت میں، خواب کی صورت میں، خواب کی کیفیت میں انسان دنیا کے کسی نہ کسی حصے سے ٹکرا جاتا ہے، تو یہ جو ٹکرا جائے وہ خواب میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، سیر کر کے آگے بڑا کچھ اس نے دیکھا، حتیٰ کہ اسے خواب میں بڑی بڑی چیزیں بھی نہیں، اسے خواب میں اس کے پاس نہیں ہوتی، خواب ہے نا۔ اگر دوستوں واقعہ معراج اگر ہوتا خواب کی صورت میں تو اس کا کوئی بھی منکر نہ ہوتا، یہ بحث تکرار، یہ مناظرہ، یہ بحث اعتراضات، ترغیب، تدریس، یہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ اصل میں یہ سارا معاملہ ہے بیداری کی حالت میں، جاگتے ہوئے ساری آنکھوں سے یہ سارا کچھ ہوا ہے جو ملکوتی مشاہدے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں حتیم کعبہ سے لے کر اوقات تک اپنی ساری آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اپنی
بولیے زانیاتوں سے مشاہدہ کیا ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے شب معراج کی رات جو نظارہ ہم نے آپ کو دکھایا، یا وہ دکھاوا جو ہم نے ارینہ کا آپ کو دکھایا، رویا یہ دکھاوا ہے، رویا یہ مشاہدہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، کہ وہ دکھاوا یا وہ رایات یا وہ مشاہدہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے، یہ کیا ہے؟ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، فتنہ ہم اپنی بولی میں فتنہ کیا کہتے ہیں؟ یا یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ڈالتا ہے، یہ درمیان میں اختلاف ڈالتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی لیا جائے گا آزمائش۔ کیا؟ آزمائش، امتحان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دکھاوا جو ہم نے معراج کی رات آپ کو دکھایا عظیم کعبہ سے بدام تک، یہ کیا ہے؟ یہ فطرۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے، اور خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے۔ ان کے لیے دیکھیے غیر مسلم تو ہے، غیر مسلم وہ تو ہے نہیں، اصل میں تو یہ معاملہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اصل میں معاملہ ہو رہا ہے ایمان والوں کے لیے، جو ایمان والے ہیں، جو ایماندار ہیں، اصل میں یہ معاملہ ہو رہا ہے ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اور حقیقت بھی یہ اگر دیکھا جائے تو ایمان والوں کے لیے، ان کے ایمان کے بچنے کے لیے شریعت نے بڑے موقع پر بڑے بڑے معیار رکھے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ سب چیزیں ملیں گی کہ جو ایمانداروں کے ایمان کا معیار ہے، کیا ہے؟ معیار ہے۔ اگر وہ اس ایمان معیار پر اترتا ہے تو وہ ایماندار ہے، اور اگر اس معیار پر نہیں اترتا تو وہ ایماندار نہیں ہے۔ اب اس کی کوئی مثال دیتا ہوں، دیکھیے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اب یہ بھی ایک معیار ہے، یہ بھی ایک پیمانہ ہے، کس کے لیے؟ ایمان کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایماندار کون ہے؟ ایماندار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ایک معیار دے دیا ہے، ایک ترازو دے دیا ہے، ایک پیمانہ دیا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ من لسانی ویدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، کسی کی زبان یا کسی کے ہاتھ سے کوئی بیزار نہیں ہوا، تکلیف نہیں پہنچی، پریشانی نہیں پہنچی، اس کو غم نہیں پہنچا، کس کے؟ زبان اور ہاتھ سے۔ تو جس کی زبان اور ہاتھ سے اللہ کی مخلوق محفوظ ہے، جس کی زبان جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق محفوظ ہے، جس کی زبان میں بات کرے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق محفوظ ہے، وہ ایماندار۔ وہ کون ہے؟ ایماندار۔ اور اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزے بھی رکھ رہا ہے، دل رات کی باتوں ریاست بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان اس طرح چلتی ہے، روٹھی زبان، ایسے الفاظ اس کے منہ سے نکلتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں، جس کی زبان کے الفاظوں سے، کلمات سے، جملوں سے، اور جس کے ہاتھوں سے اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ جتنی نیکی کرے، وہ جتنے نیک اعمال کرے، جب آقا علیہ السلام نے ایک معیار دے دیا ہے، اگر اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں تو وہ ایماندار نہیں ہے، اور اگر اللہ کی مخلوق محفوظ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ایماندار ہے۔ یہ ہمیں ایک پیغام ہے آج کی امت مبارک سے، آپ کی خصوصی پیغام ہے، میری پیغام، اپنی پیغام
تقریریں ہیں کیا؟ خطابات ہیں کیا؟ جمعے کے اجتماع کیا ہے؟ عیدوں کے اجتماع کیا ہے؟ محفلیں کیا ہے؟ دروس قرآن کیا ہے؟ دروس حدیث کیا ہے؟ کیا ہے؟ مدارس کیا ہے؟ درس نظامی کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ حدیث پاکہ کیا ہے؟ فقہ کیا ہے؟ اقوال کیا ہے؟ یہ سارا پیغام ہے، یہ تربیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ فکر ہے۔ یہ نہ سمجھے مثلا میں پچھلے کو پڑھایا حضرت علی بن طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے، جو کہ چاند کی 13 تاریخ تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و اسادت ہوئی 13 رجب کی ہوئی، اور میں نے پورا جمعۃ المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے میں نے بیان کیا، خطاب کیا، جو مجھ سے ہو سکا میں نے اپنی حاضری لگوائی اور آپ کی حاضری لگ گئے اصل برکت کے لیے۔ اب کیا ہے؟ ان کی عظمت ہے، ان کی رفت ہے، ان کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے، ان کے اقوال ہے، ان کی تعلیمات ہے، ان کا تقویٰ ہے، ان کی محبت ہے، ان کی پوری زندگی میں سے، ان کی پوری سیرت میں سے، ان کے کردار میں سے، ان کے پوری زندگی کے اعمال میں سے خوبصورت سبق بھی ملتا ہے، درس بھی ملتا ہے، فکر بھی ملتا ہے۔ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان عظیم ہستیوں کی، ان عظیم شخصیات کی جب ہم زندگی پہ نظر مارتے ہیں تو ان کی پوری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق گزری ہوئی۔ ان کی زندگی کے کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی ادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ہٹ کر نہیں ہے، ہٹ کر نہیں ہے۔ تو معیار دیا گیا، کیا دیا گیا؟ معیار۔ اس کی میں نے صرف مثال دی ہے، صرف اپنے انقلاب کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ معیار کیا ہے۔ صرف ایک حدیث پاک کے حوالے سے میں نے آپ کو معیار دے دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان کون ہے، ایماندار کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترازو دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا، ایک معیار دے دیا۔ اب یہ معیار آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے، یہ سبق بھی ہے، درس بھی ہے، ہماری ایک فکر ہے، پیغام ہمارے لیے کہ آپ نے پوری زندگی اگر چاہتے ہو رہ بھی ایماندار، کیا رہ بھی ایماندار اور مرے بھی ایماندار، زندگی میں اگر ہم زندہ رہے تو پھر بھی ایمان پر اور مرے بھی تو ایمان پر، تو زبان نبوت نے خوبصورت پیغام اپنی امت کو دے دیا ہے، اپنی امت کو دے دیا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ اگر تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے اگر اللہ کی مخلوق محفوظ ہے تو پھر تم ایماندار ہے، اور اگر اسی حال میں رہے، یا اگر اسی حال میں رہے تو پھر الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی بھی ہے، ضمانت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ وہ رہے گا بھی ایمان میں اور مرے گا بھی ایمان میں، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے مطلب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 کی اس جز میں بھی یہی بیان کیا ہے کہ وما جعلنا الرؤيا التي وہ رویا اور وہ دکھاوا ارنا کا لوٹ نے آپ کو دکھایا، یہ کیا ہے؟ الا مگر فطرت للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے، لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کہ کون سفر معراج کو، واقعہ معراج کو، معجزہ معراج کو کون عقل کے پیمانے پر پرکھ کر منکر بنتا ہے، اور کون عشق اور محبت کے پیمانے پر پرکھ کر ایماندار بنتا ہے۔ اس پر آگے چلا مثالیں آئیں گی۔ اب میں سفر معراج کی واپسی کی چند نکات جو میری زبان میں آ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں، چند باتیں میں نے آپ یہاں پوچھنا کر دی ہیں۔ اب آئیے میں اس کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حتیم کعبہ سے روانہ ہوئے اور آپ سفر پر تشریف لے گئے تو آپ
اور ادنا تک پہنچ گئے، کیونکہ میں جانے کا سفر بیان نہیں کر رہا۔ کچھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی سکی پتی ہے، ان کے گھر سے نکلی، روانہ ان کے گھر سے نکلی، لیکن اہل علم زیادہ متفق ہے حتیم کعبہ پر، اس پر حتیم کعبہ پر، اور زیادہ تر سیرت نگاروں نے اور مدلل جو دلائل پیش کی ہے وہ حتیم کعبہ ہی، حتیم کعبہ سے لے کر بیت المقدس سے کہا جبرائیل بھی رہ گیا، قرآن بھی رہ گیا، رفرف بھی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، اور 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ ویسے تو بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جاتے ہوئے تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی، کیا بولیے؟ تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام جب گئے تھے سفر معراج پر تو آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی، کیا؟ تو آپ سے بھی سنا کسی اہل علم سے اپنے کتاب میں پڑھا ہو کہ آقا علیہ السلام جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے جاتے وقت تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ مسجد اقصی میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ فارسی پہ کوئی نہیں ملتا جملہ، کوئی کلمہ، لیکن الحمدللہ میں نے جملہ نکالا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جاتے وقت بھی بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جماعت کروائی اور واپسی میں بھی جماعت کروائی۔ اس میں خلاف ہے، اس میں نقطہ ہے، وہ کیا ہے کہ جب گئے جب جا رہے تھے تو فقط میرا آقا کا دیدار ہوا، کیا؟ جب گئے تو فقط میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا، لیکن واپسی میں پھر سارے نبیوں کو جمع کیا، فرمایا نبیوں جمع ہو جاؤ، تم نے پہلے فقط میرے محبوب کے چہرے کی معراج کی ہے، اب میرا محبوب میرے حسن کا، میرے دیدار کا مدر اثر پر کر واپس آ رہا ہے، اب پھر جمع ہو جاؤ، اب میرے محبوب کے چہرے کی طرف سے اس لیے جاتے وقت بھی آپ نے جماعت کروائی اور واپسی میں بھی آپ نے تمام نبیوں کو جماعت کروائی، جاتے وقت بھی امامت اور واپسی میں بھی امامت۔ لیکن اس میں دو نقطہ میرے ذہن میں تھا وہ میں نے اب تک بیان کر دیا ہے، وہ اب تک پہنچ گئے، بارے میں بات کرتا ہوں اور ادنا کی تو اس میں پہنچ گئے۔ تو جاتے وقت ہر یعنی آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کن سے؟ بولیے، فارسی میں کسی نبی سے ملاقات آسمانوں پہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ ہاں پہلے نے بات کر دی ہے کہ واپسی پہ بیت المقدس مسجد اقصی میں سارے انبیاء اسلام جمع ہوئے، اس طرح جاتے وقت ان کی امامت کروائی، اس طرح واپسی میں ان کی امامت کروائی، لیکن آسمانوں پہ جاتے وقت تو مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، لیکن واپسی میں فقط چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے جاتے وقت ملاقات ہوئی اور واپسی پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے ہی ملاقات ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام جب واپسی لوٹے تو فقط موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہاں؟ بولیے، چھٹے آسمان پر۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ نے اپنے دیدار کیا، تو وہاں سے آپ کو تحفہ کیا دیا؟ کیا آپ نے تحفہ کیا دیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی موسیٰ، اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام، میرے رب نے مجھے میری امت کے لیے
50 نمازوں کا تحفہ دیا. کتنی؟ 50 نماز. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی سستی دیکھی ہوئی تھی, اپنی قوم کی اپنی امت کی کوتاہیاں دیکھی ہوئی تھی, کمیاں دیکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنی امت اور اپنے حواریوں کے اس عمل سے اندازہ لگاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا کہ اگر میری امت اور میری قوم کا حال یہ ہے تو تمہاری امت 50 نمازیں کیسے پڑھ سکتی ہے؟ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا کیا جائے کہ میرا مشورہ کا واپس مل جائے. کیا آپ واپس تو میرا آقا نے سب واپس نہیں کہاں بولی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے سے دیکھے تو عرض یہ بات اے باری تعالیٰ میری امت تو 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو رب نے فرمایا پھر عرض یہ باری تعالیٰ اس میں کوئی تکلیف کر دی ہے, کبھی کر دی ہے, کوئی کم کر دی ہے. تو خالق کائنات نے صرف 5 نمازیں پڑھی, 10 نہیں, 15 20 نہیں, کتنی؟ 5, فقط 5 نمازیں. پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام وہی کھڑے ہیں, موسیٰ علیہ السلام وہی کھڑے ہیں, وہاں سے ہٹے نہیں, وہاں سے ہٹے نہیں. پھر ملاقات تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں کم ہوئی ہیں, کتنی تخفیف ہوئی ہے؟ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام میرے رب نے فقط 5 نمازیں کم کی. کتنی؟ 5, صرف 5 نمازیں. کتنی؟ 5 نمازیں. تو انہوں نے پھر مشورہ دیا, عرض کیا کہ 45 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. فرمایا پھر کیا کیا جائے؟ واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر سب پھر واپس دیں. اللہ تعالیٰ کی بات کرنے پھر واپس لوٹے تو وہ عرض کیا باری والا میری امت 45 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو خالق کائنات نے فرمایا پھر اے باری تعالیٰ تھوڑی سی کم کر دیا. تو اللہ نے فقط 5 نمازیں کر دیا. کتنی؟ 5. کتنے چکر ہو گئے؟ 2 چکر. تو نمازیں کتنی کم ہوئی؟ 10. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نہیں تھے, وہ چلے آسمان اسی جگہ پہ کھڑے. اور میں نے پہلے بات کی ہے جو میں کتنی تفصیل بیان کی ہے نا, اس میں ایک بات کی تھی کہ جاتے وقت مسجد اقصی میں میرے آقا نے سارے نبیوں کی جماعت کروائی اور واپسی میں بھی جماعت کروائی, لیکن آسمانوں پہ جاتے وقت مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے, واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی. اور کسی آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی کھڑا نہیں, فقط کھڑا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہے. اور وہ مشاورت ہو رہی ہے. پھر آئے پوچھا تو کتنی نمازیں کر ہوئی؟ 5. کتنی رہ گئی؟ 40. تو انہوں نے پھر مشاورت ہوئی کہ 40 نمازیں کتنی پڑھ سکتے. کیا کیا جائے؟ الغرض مختصر کہ آقا نے سب آپ کا پوچھتا ہوں کتنی نمازیں سب پڑھتی ہیں؟ 5. اور ہر چکر پہ 5 نمازیں پڑھتی ہیں. کیا؟ ہر پھیرے پر جب بھی پلٹ کر بھی آقا سمجھاتے تو ہر چکر پر ہر پھیرے پر 5 نمازیں کم ہوئی. تو اب کتنی نمازیں ہیں؟ 5. تو کتنی کم ہوئی؟ 45. اگر ہر چکر پہ 5 نمازیں کم ہو تو کتنے چکر لگے؟ 9 چکر لگے. یہاں پر ایک 9 کا جملہ لفظ انسان اپنے ذہن میں رکھنا ہے. کیا؟ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ 9 چکر لگے کن کے میرے آقا علیہ السلام کے کن کے کہنے پر؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر. اور ہر چکر پہ کتنی نمازیں کم ہوئی؟ 5. اکٹھی رب نے کم نہیں کی اور ہر چکر پہ 5 نمازیں کم ہوئی. تو جب رہ گئی
موسیٰ علیہ السلام پھر بولتے پھر مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بھائی موسیٰ اب تو مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا تبقى شرمت اتنے چکر بھی لگے ہیں اور اتنی نمازیں کم ہو گئی ہیں 50 کہاں 50 اور کہاں فقط 5 اور 9 چکر لگ چکی ہیں 9 بار جا چکا ہوں اور ہر چکر پہ 5 نمازیں کم ہوئی ہیں 45 کو کم ہوگی فقط 5 رہ گئی ہیں اور 5 میں بھی تکفیر کرنے کے لیے میرے پیارے بھائی موسیٰ پھر دوبارہ مجھے بھیج دیں. اب میرا حیا ہے وہ شرماتی میری ہے کتنی رہ گئی 5 کتنی 5. اب یہاں پھر اب 2 گروہوں کا جھگڑا پڑ گیا ترکیب شروع ہو گئی ویسے پکڑا شروع ہو گیا مناظرے شروع ہو گئے ترکیب شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نہیں کوئی کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے 5 ہی دے دی کیا تو بار بار اپنے محبوب کے چکر کو لگوائے اور ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کو علم ہوتا کہ 5 ہی ملنی ہے تو پھر بار بار نہ جاتے. جب 50 مل رہی تھی کیا جب 50 مل رہی تھی تو اسی وقت کہہ دیتے کہ بھائی تعالیٰ جب رہی 5 ہے کیا جب رہی 5 ہے تو آپ ابھی 5 دے دیں. اگر اطلاق جاتا ہے رب کی ذات پر تو پھر نبی پاک کی ذات نہیں چھوڑتی. اگر اطلاق جاتا ہے آقا صاحب کی ذات پر تو پھر رب کی ذات نہیں چھوڑتی ہے. ایک ذات پہ اطلاق ضرور ہوگا یا رب کی ذات پر یا آقا صاحب کی ذات پر. جس پر بھی اطلاق ہوتا ہے دوسری ذات چھوٹے نہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ رب بھی اعلیٰ ہے مصطفیٰ بھی اعلیٰ ہے دونوں بھی اطلاق ہے اسے بھی علم ہے آقا کو بھی یہ نہ کہیں کہ رب نے جب دینی 5 تھی تو پہلے بھائی 5 دے رہے تو جب آقا صاحب اسلام کو علم تھا کہ 5 ہی رہی ہے تو پہلی مرتبہ عرض کر دیا تھا کہ بھائی تعالیٰ جب 5 ہی رہی ہے تو ابھی سے 5 مقرر کر دیا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو خود مختار ہے خود مالک ہے اس